یہ جو مائکرو ایڈکشنز ہیں جن میں ایک یہ جگالی کرنا ہے, دوسرا اوائیڈنس ہے کہ کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو بس اس کے ساتھ بات نہیں کرنی, اس کا آمنا سامنا نہیں کرنا, اس کا حقہ پانی بند کرنا ہے, اپنے تمام عزیزوں کاروں کو بھی کہنا ہے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات ہو گئے ہیں خراب, اب آپ نے بھی اس کے ساتھ بالکل منہ نہیں لگانا, اس کو انوائٹ نہیں کرنا, اس کے پاس نہیں جانا, اس کے ساتھ بات نہیں کرنی, اور اگر کیا تو ہم نہیں ملیں گے آپ کو, پھر ہم ٹوٹ جائیں گے. مطلب ٹیک اٹ اور لیو اٹ, فرینڈ اور فو, فرینڈ اور فو, جیسے وہ امریکہ کے صدر عام طور پر ایسے کرتے ہیں, اور انہیں دے کین گیٹ اوے ود دیٹ ٹو, کہ ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے یا جارج بش نے فرمایا ہے, اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کیسی کیسی. تو یہ آپ دیکھیے کہ انسان چاہے مظفر گر اور بدو ملی کا کوئی ایک عام سادہ سا انسان ہو یا امریکہ کا صدر ہو, ایک لیول پہ جا کے سبھی ایک ہی ہو جاتے ہیں. یہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے جسے ریومینیشن کہا جاتا ہے, اسے جگالی بھی کہا جاتا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ گائے بھینسیں پہلے ڈھیر سارا کچھ کھا لیتی ہیں, اس کے بعد وہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ واپس معدے سے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں منہ میں لا کے تو اس کو وہ کرتے. تو انسانوں کے اندر بھی یہ وصف ہوتا ہے کہ پہلے وہ جتنی بھی معلومات ہیں, جتنے بھی حالات ہیں, وہ اپنے دماغ میں ان کو پہلے جمع کرتے رہتے ہیں, پھر ان پہ سڑتے کٹتے رہتے ہیں, پھر وہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو کیا. دیکھیے وہ اپنی مہارت یا اپنی اسپیشلٹی کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ناراض ہونے والے لوگ ہیں, جو دنیا میں تعلقات کو قطع کرنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں, اگر کوئی ماں اپنی بہن سے ناراض ہے تو وہ اپنے بچوں کو کہہ دے گی کہ تم نے اب میری بہن سے نہیں ملنا, یا کسی رشتہ دار سے ناراض ہو تو وہ کہہ دیں گے کہ جو اس کو اپنے شادی بیاہ میں بلائے گا اس کے شادی بیاہ میں نہیں جاؤں گی. تو یہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو شخص تعلقات قطع کرنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, اس نے ایک دن پھر آپ سے بھی تعلق قطع کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی میری چونکہ دوستی ہے, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس دوستی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ عامر ہاشمی سے چونکہ آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ان کو منہ نہیں لگانا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں آپ کا دوست ہوں, عامر ہاشمی کی ایسی تیسی. اٹس ناٹ اے گڈ نیوز فار یو, کیونکہ میں آپ کے کہنے پہ اگر ان کے ساتھ تعلقات توڑ سکتا ہوں, اور پھر آپ کے کہنے پہ ان کے ساتھ بھی تعلقات توڑ سکتا ہوں, پھر میں آپ کے کہنے پہ ان کے ساتھ بھی تعلقات توڑ سکتا ہوں. اب آپ کو بڑی پریکٹس ہو گئی ہے, تو پھر آگے کس کی باری ہے؟ آپ ہی رہ گئے. پھر اب آپ ہی رہ گئے. مجھے سر وہ ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی. 2 بیل تھے اور بڑی ان کی دوستی تھی, اور وہ ایک جنگل میں رہتے تھے جہاں پہ میں نے ابھی آپ کے اور اپنی دوستی کی بات کی, تو اب آپ 2 بیلوں تک آ گئے. سر وہ کہانی یاد آ گئی سر. تو ایک زرد بیل تھا, ایک سفید بیل تھا, تو وہ دونوں کی بڑی دوستی تھی سر. اور وہ ایک ادھر شیر بھی تھا, تو وہ جب شیر ان کو کھانے کی کوشش کرتا تو دونوں اکٹھے ہو جاتے تھے, اور شیر کو سینگ مارتے تھے, شیر بھاگ جاتا تھا. کیا کرتا, یار یہ کام نہیں بن رہا. تو اس نے ان میں سے جو زرد بیل تھا اس کو کہا, یار یہ جو تمہارا دوسرا بیل دوست ہے نا, میں تمہیں آنیسٹلی بتاؤں یہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. تم بہت خوبصورت اور تمہارے گن بھی بہت ہیں, اور تمہارا ڈیل ڈال بھی بہت ہے, اور تم جدا ہو, یہ تمہارے پائے کا نہیں ہے, تمہارے ساتھ میل نہیں کھاتا, اس کی دوستی نہیں ہے. دیکھو میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میرے ساتھ دوستی کرو. اس نے کہا بات ویسے تم نے صحیح کیا, آج مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا آج سے پھر فرینڈشپ تمہارے ساتھ ہے. تو وہ جب اس کے ساتھ مل گیا تو جو دوسرا سفید بیل تھا وہ الگ ہو گیا. تو شیر نے اس کو مار لیا. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اس کو دوسرے بیل کی طرف اس نے کہا, یار میں تو تمہارا دوست ہوں. اس نے کہا دوستی گئی بھاڑ میں, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. ہمیں ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں لوگ ہیں ہم ان کو کس راہ پہ لگا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم پر ہی پریکٹس کرنے پہ تل جاتے ہیں. ہم ان کو دوسروں کے لیے سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے دانت تیز ہو جاتے ہیں اور انہیں بھوک بھی لگی ہو
تو پھر وہ اس چیز کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ کہاں منہ مارنا ہے اور کہاں نہیں مارنا. تو ہمیں اپنے طرز عمل سے لوگوں کو ٹھیک باتیں سکھانی چاہیے. مثال کے طور پر نباہ کی پالیسی ہے. اگر آپ نباہ کی پالیسی میں سوچتے ہیں کہ یہ آپ کا گاڑی کا ڈرائیور ہے یا گارڈ ہے یا میڈ ہے یا کوئی اور صفائی کا عملہ ہے یا کچھ, تو اگر آپ ان کے ساتھ تعلق توڑنے کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور ان کو فارغ کر دیتے ہیں, تو انکانشیسلی آپ لرن کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ اس سے اوپر آتے ہیں, پھر آپ اس سے اوپر آتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں یہی رویہ کرتے ہیں, پھر آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے والدین کے بارے میں, اپنے بیوی کے خامد کے بارے میں, کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس پہ ہمیں ید طولا حاصل ہو جاتا ہے اور پھر ہم بہت آسانی سے وہ کرنے لگتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں ان کی جو بڑی خوبیاں ہیں, 30 خوبیاں یا 30 فیکٹرز پہچانے گئے ہیں, اس میں اوپر کے درجے کے اوپر جو تیسرا فیکٹر ہے وہ نباہ کا فیکٹر, کہ آپ میں مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ نباہ کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اور پہلا فیکٹر تو یہ بہت ہی زبردست ہے کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہو جانا چاہیے, اور ایک دوسرے سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ فلاں نے میرے ساتھ ہنس کے بات نہیں کی تھی تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں, آپ اسے ملنا چھوڑ دیں, وائس ورثہ. کہ جب آپ گھروں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے والد کو کہہ سکیں کہ اگر آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ ناراضگی دور کر لیں, یا کم از کم مجھے ان سے سلام دعا یا ورکنگ ریلیشن شپ یا ادب اداب کا رشتہ جاری رکھنے دیں, یا ان کے بچوں کے ساتھ, کیونکہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, لیکن آخرکار ہم نے اور بھی زیادہ وقت ان کے ساتھ بتانا ہے. تو جب بھی بات تعلق توڑنے اور جوڑنے کے حوالے سے آئے تو آپ کا جھکاؤ جوڑنے والوں میں ہونا چاہیے, توڑنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے.